السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم پچھلے باب تک بنو امیہ کی حکومت کا احوال پڑھ رہے تھے اور ان کے پورے دور کا ہم نے جائزہ لیا۔ ابتدا حضرت امیر معاویہ سے ہوئی تھی اور اختتام 132 ہجری میں عباسیوں نے، جب مروان آخری خلیفہ تھے بنو امیہ کے، ان کو جنگ کے بعد قتل کر دیا، تو پھر عباسیوں کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کی حکومت ان تمام علاقوں میں قائم ہو گئی جو بنو امیہ کے تحت تھے، یعنی ایران، عراق، شام، حجاز، شمالی افریقہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صرف ایک جگہ ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکی تھی، وہ تھا اسپین، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک شہزادہ جس کا نام عبد الرحمن تھا، وہ عباسیوں کے حملوں سے بچتا بچاتا اسپین پہنچ گیا تھا۔ اسپین پہنچ کے اس نے اپنی وہاں حکومت قائم کر لی، بہت سمجھداری سے، بہت بہادری سے۔ مخالفین تو وہاں بھی بہت تھیں، بربری بھی کچھ مخالف تھے، یہ عرب سردار مخالف تھے جو شامیوں کے حامی تھے، اور پھر عیسائی، کیونکہ فرانس کے شہروں پر قبضہ تھا ان کا، وہ بھی مخالف تھے۔ جرمن بھی فرانس کے لوگوں کے ساتھ مل گئے تھے اور اسلامی فوجوں سے لڑا کرتے تھے۔ تو اس لیے عبد الرحمن کو آسانی سے نہیں ملی اسپین کی حکومت، بلکہ اسے بہت جدوجہد کرنی پڑی۔ لیکن وہ چونکہ ایک بہادر جنرل تھا، سمجھدار انسان تھا، اس نے مختلف طریقوں سے کسی کو ساتھ ملا کر، کسی کو جنگ میں شکست دے کر اپنی ایک مضبوط حکومت قائم کر لی اسپین میں۔ اور یہ حکومت واحد حکومت تھی، عمومی حکومت، جو کہ اسپین میں تھی، ورنہ سب جگہوں پر عباسیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد بڑا اچھے طریقے سے اس نے حکومت کا انتظام کیا، ملک کا انتظام کیا، اور پہلا اس کا عنوان ہے آج کے مضمون کا، نظم و نسق و سلطنت۔ عبد الرحمن نے اپنے ملک کے مقبوضہ کو 6 صوبوں میں تقسیم کیا، یعنی اسپین کو۔ ہر ایک صوبے میں ایک فوجی سپہ سالار رہتا تھا۔ اس سپہ سالار کے تحت 2 عامل اور 6 وزیر ہوتے تھے۔ ان حکام سے کے مددگار قاضی اور دیگر حکام ہوا کرتے تھے۔ یہ افسران تمام ضروری اطلاعات اور صدر دفتر قرطبہ بھیجتے رہتے تھے، یعنی عبد الرحمن نے اپنا صدر دفتر، مین آفس یا کیپٹل جو بنایا، وہ قرطبہ کو بنایا۔ یہ بڑا مشہور شہر ہے اسپین کا، اس کو بنایا۔ تو یہ سب وہاں جا کے رپورٹ کیا کرتے تھے، ان کے جو ماتحت جتنے حکام ہوتے تھے۔ عبد الرحمن نے ایسے قوانین جاری کیے جن سے رعایا خوشحال ہوئی اور اپنے املاک پر آزادی کے ساتھ بلا مداخلت غیر قابض و متصرف رہے، یعنی ان کو آزادی تھی کہ اپنی املاک رکھیں، جس کو جیسا چاہے صرف کریں۔ انصاف سے بہت اس نے کام لیا، کسی کے جائیداد پر ناجائز قبضے نہیں کیے اس نے۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن نے تمام ملک میں سڑکیں بنوائیں، ڈاک کا نظام قائم کیا، ہر پڑاؤ پر گھوڑے رکھے تاکہ ملک کے ہر حصے سے جلد از جلد اطلاعات دارالخلافہ پہنچ سکیں۔ یعنی ڈاک کا نظام، اس زمانے میں گاڑیوں تو تھی نہیں، ڈاک کا نظام گھوڑوں سے ہی ہوا کرتا تھا، گھوڑے ادھر سے ادھر ڈاک لے جایا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں اور لٹیروں کا طاقت کے ساتھ کلی خاتمہ کر دیا گیا۔ بربری لوگ جو بغاوتوں سے باز نہ آتے تھے، پہلی مرتبہ عبد الرحمانی کے زمانے میں خاموش ہو کر بیٹھے۔ بربری لوگ ہر وقت ملتے بھی تھے، فوج میں بھی شامل تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو بہت مخالف بھی تھے اور مختلف دور میں بغاوتیں کرتے رہتے تھے۔ لیکن عبد الرحمن کے دور میں وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن اپنے عاملوں کی جانچ پڑتال کرنے کی غرض سے اپنے علاقوں کا ہمیشہ دورہ کرتا رہتا تھا، اور اپنے دورے کے دوران محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرتا اور لوگوں کی اصلاح و فائدے کے احکام جاری کرتا۔ اپنے بیٹوں کو عمدہ تعلیم دے کر انتظام حکومت سے آشنا کرنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ وہ دفتر شاہی اور قاضی کی کچہریوں میں حاضر ہو کر معاملات کو دیکھا کریں۔
اہم مقدمات اور سرکاری معاملات کے فیصلے بھی ان شہزادوں کے سپرد کیے جاتے تھے۔ علمی سرگرمیاں۔ عبد الرحمن کو تعلیم اور علم و ادب کی اشاعت کا خاص طور پر شوق تھا۔ عام طور پر لوگوں میں علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے مشاعرے اور مناظرے کی مجالس قائم کرتا تھا۔ مناظرے سے مراد بحث و مباحث، علمی بحث و مباحث۔ اچھی نظموں اور علمی مناظروں کی کامیابی پر انعامات دیے جاتے۔ عبد الرحمن بذات خود ان تمام علمی مجالس میں شریک ہوتا تھا۔ دنیا کے ہر حصے سے علماء اور فضلاء کو بلوایا اور ان کی خوب قدردانی کی۔ علمی تحقیقات اور فلسفیانہ بحثوں کے لیے مجلسیں مقرر کیں۔ اس ذہنی تحریک کے بدولت ہسپانیہ 9ویں 10ویں اور 11ویں صدی میں عالمی شہرت کے عظیم مراکز میں گنا جاتا تھا، یعنی انٹرنیشنل اس کو شہرت حاصل ہو گئی اسپانیہ کو، اور اہم مرکز بن گیا وہ علمی اور ثقافتی معاملات میں۔ عبد الرحمن نے ہر جگہ مساجد اور رفاع عام کی عمارات تعمیر کرائیں۔ دارالحکومت قرطبہ کی شان اور شوکت بڑھانے کے لیے اس نے خوب عمارات بنانے میں زیادہ دولت اور توجہ صرف کی۔ شہر میں پاک صاف پانی پہنچانے کے لیے ایک تالاب کھدوایا۔ شہر کے اطراف میں ایک فصیل تیار کرائی اور شمالی مشرقی شام کے اپنے ایک آبائی محل کے نمونے پر اپنے لیے شہر قرطبہ کے باہر ایک قلعہ تعمیر کرایا اور باغ بھی لگوایا۔ اس باغ میں آب و رسانی کا انتظام کر کے اس میں شفتالو اور انار جیسے درخت لگائے۔ اس باغ میں کھجور کا ایک درخت بھی تھا۔ کہتے ہیں اندلس کی سرزمین میں کھجور کا یہ درخت سب سے پہلا درخت تھا جو دیار شام سے لایا گیا تھا، یعنی اسپین میں کھجور نہیں ہوتے تھے، شام سے لا کر کھجور کے درخت لگائے گئے۔ عبد الرحمن نے اپنی وفات سے 2 سال پہلے یعنی 786 عیسوی میں مکے کی مسجد حرام اور بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ کے نمونے پر قرطبہ کی جامع مسجد بنوانی شروع کی۔ اس مسجد کی تکمیل اور توسیع اس کے جانشینوں نے کی اور بہت جلد یہ مسجد مغرب میں اسلام کی مشہور عبادت گاہ بن گئی۔ جامع مسجد کے علاوہ عبد الرحمن نے دریائے وادی الکبیر پر ایک پل بھی تعمیر کرایا۔ یہ قرطبہ کی جو جامع مسجد عبد الرحمن نے قائم کی آج بھی موجود ہے اور بڑی تاریخی حیثیت حاصل ہے اور لوگ دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہشام بن عبد الرحمن 788 تا 796 عیسوی۔ عبد الرحمن کی وفات کے بعد اس کا لڑکا 33 سال کی عمر میں ہسپانیہ کا امیر مقرر ہوا۔ اس کے عہد میں جنوبی فرانس پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور تمام جنوبی فرانس اور ناریون شہر پر دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، یعنی جو پہلے مسلمانوں نے جو علاقے جنوبی فرانس کے قبضہ کیے تھے وہ فرانس نے پھر موقع ملتے ہی ان کو چھین لیا تھا، واپس لے لیا تھا، لیکن ہشام کے دور میں پھر جنوبی فرانس کے شہروں خاص طور سے ناریون شہر پر دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ شام نے اپنے وزیر یوسف بن بخت کو عیسائیوں کی ریاست ایسٹریاس پر حملے کے لیے بھیجا، کیونکہ ایسٹریاس کے عیسائیوں نے فرانس سے واپس آتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ ایسٹریاس کے عیسائی مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور ان کا حاکم گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، مسلمانوں نے حملہ کیا مل کر ایسٹریاس پہ جو کرسچن شہر بن گیا تھا اور وہاں پر وہ اپنے تیاریاں کر رہے تھے مزید جنگ کی، تو اس پر حملہ کر کے اس کو قابو کر لیا اور ان کا حاکم گرفتار کر لیا، مگر بعد میں ادائے اخراج کے وعدے پر یہ علاقہ اسی کو واپس کر دیا، کیونکہ اس علاقے کو مسلمانوں نے اپنی حکومت کے ناقابل بنایا تھا، یعنی نہ صرف حملہ کیا قبضہ کیا لیکن بعد میں حاکم نے وہاں کے ٹیکس دینے پر رضامندی ظاہر کی، یعنی حکومت تسلیم کر لی مسلمانوں کی، تو پھر وہ علاقہ اس کو واپس کر دیا گیا، اسی کے انتظام میں دے دیا گیا۔ سلطان ہشام نے مسجد قرطبہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا خاص اہتمام کیا، چنانچہ جنوبی فرانس اور عیسائی صوبوں سے جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا
اس کا 5واں حصہ تقریباً 45,000 اشرفیاں مسجد قرطبہ کی تعمیر پر خرچ کیں۔ اس مسجد کے علاوہ وادی الکبیر کا پل سر نو بنایا، انہیں پہلے عبد الرحمن نے بنوایا تھا لیکن شاید پھر ٹوٹ گیا اس عرصے میں، تو اس نے دوبارہ تعمیر کروایا۔ ہشام کی پیروی کرتے ہوئے قرطبہ کے اندر وہاں کے عمرا اور مالدار لوگوں نے بڑی بڑی خوبصورت عمارات بنائیں، جس سے شہر کی رونق اور خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا، یعنی قرطبہ ایک بڑا خوبصورت اور جدید شہر بن گیا۔ ہشام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ہسپانیہ میں عربی کو لازم قرار دیا۔ عربی کی لازمی تعلیم کی وجہ سے چند ہی سالوں میں ہسپانیہ کے مقامی عیسائی آبادی نے مسلمانوں کے افکار و طرز معاشرت اور تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا۔ اسلام کی اشاعت میں بھی بڑی مدد ملی۔ مسلمانوں کے عیسائی آبادی سے قریبی تعلقات قائم ہو گئے۔ عیسائیوں نے خود ہی اسلامی لباس بھی پہننا شروع کر دیا تھا۔ ہشام نے اپنے عہد میں مالکی فقہ کو ریاست کے قانون کی بنیاد قرار دیا۔ وہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے بہت متاثر تھے، اور امام مالک رضی اللہ عنہ بھی ہشام کی قدر و منزلت کرتے تھے، حالانکہ وہ عباسیوں کی حدود سلطنت میں مقیم تھے، یعنی اسپین سے باہر مقیم تھے، لیکن ہشام کی عزت کرتے تھے، ہشام بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن وہ صرف ہشام کو خلیفۃ المسلمین ہونے کا مستحق قرار دیتے تھے۔ اور یہ بھی خاص بات تھی کہ امام مالک ہشام کو ہی مسلم امہ کا خلیفہ ہونے کے قابل سمجھتے تھے، کیونکہ ہشام عباسی خلیفہ کے برعکس نہایت عابد و زاہد تھا، عقل مند اور بہادر تھا۔ چنانچہ ہشام نے سرکاری خزانے سے ایسے افراد کے لیے وظائف مقرر کیے جو امام مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک اور کام اس نے ہی کیا ہشام نے کہ امام مالک کے پاس جو بھی تعلیم حاصل کرنے جاتا ان کا شاگرد بنتا اور وہاں جا کے ان کے پاس فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتا، اس کے لیے اس نے وظیفہ مقرر کیا۔ یہ چند اچھے کام تھے جو اس نے اپنے دور میں ہشام نے، یعنی عبد الرحمن کے بیٹے ہشام نے اپنے دور میں کیے، اور اس لیے اس کا نام آج بھی روشن ہے۔ مزید ہم اسپین کا ہی حال آگے پڑھیں گے، اور فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔